بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق، پہلا نتیجہ یہ ہے کہ بأن اللہ، یہ کہ اللہ هو الحق، وہی سچا معبود ہے۔ هو الحق کا معنی وہی سچا معبود ہے، الوہیت اسی کا حق ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی پکارے سننے والا ہے ایک، اور دوسرا یہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور دوسرا نتیجہ یہ کہ وہ زندہ کرے گا زندوں کو۔ زندہ کرے گا، اچھا یہاں مردوں کو اور وہاں فروئی، یہاں مردوں کو زندہ کرے گا۔ زندہ کرے گا کس کو بھائی؟ نہیں زندوں کو کرو مانا، زندوں کو۔ تو قیامت تک مرنے والا کیا ہوگا؟ مردہ۔ مسئلہ تو ہے نا 14ویں صدی کا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ہاں، ایسے مولویوں کو کشتی پہ بٹھانا چاہیے اور سب کو بحر آمر میں لے جاؤ، ہاں بالکل کٹھا، جیسے گندگی کا وہ ٹوکری الٹی جاتی ہے، ان مفتیوں کو ایسے الٹا کر دینا چاہیے۔ یہ بات چڑی ہے، مردے زندہ ہیں اور مردے سنتے ہیں، اور کوئی خوف خدا نہیں، قرآن کو یہ دیکھتے ہی نہیں۔ اب ذرا معنی کرو، انہو یحیی الموتى، دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندہ کرے گا کس کو؟ مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور تیسرا نتیجہ یہ مسئلہ ثابت ہوا جب مٹی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، جب دانے اگا کر زمین کو بارونق کر سکتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہی متصرف ما فوق الاسباب، انہ علی کل شیء قدیر، یہ تیسرا نتیجہ۔ اور چوتھا نتیجہ یہ ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، کوئی تردد نہیں، کوئی کلک نہیں اس کے آنے میں، اور ساتھ اسی کی وضاحت بھی۔ اور پانچواں نتیجہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ زندہ کرے گا، یبعثو کا معنی زندہ کرے گا کس کو؟ من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہیں، سارے قبر والوں کو اللہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اب اس کا ذرا معنی دیکھ لو، فرماتی ہیں، اور اللہ، یہ کشف الرحمان والے کا ترجمہ ہے، کوئی بار اضافی عبارت نہیں، لفظی ترجمہ اور آپ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں زندہ کر کے اٹھائے گا، زندہ کر کے۔ ترجمے سے مسئلہ ہے، ترجمے سے اگر یہ قطعی دلالت نہیں تو پھر قطعی دلالت کی تعریف کر کے دو، تو بالکل ترجمے سے مسئلہ واضح ہے، زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اور آگے کون ہے؟ اگلا حقانی کا حوالہ ہے، فرماتی ہیں اور یہ بھی کہ جو قبروں میں ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا، یبعثو من فی القبور۔ اور اس کے بعد کون ہے جی؟ اعلی حضرت، اعلی حضرت بھی جہاں پھنس گیا، کیا کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا، جلائے زندہ کرے گا،
جلائے گا، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اعلی حضرت صاحب سمجھے؟ اور آگے عربی عبارت ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کیا معنی؟ يُعِيدُهُمْ بَعْدَ مَا صَارُوا فِي قُبُورِهِمْ رَمَامًا، وہ قبروں میں رمیم ہو جائیں گے، ان کو اللہ لوٹائے گا۔ وَيُوجِدُهُمْ بَعْدَ الْعَدَمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ بتاؤ، اب فروعی مسئلہ ہے نا بالکل۔ تعویلیں شبیلیں سیکھ لو، کر لو، 2 سال ہوتے ہیں تعویل سکھانے کے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھو علم کلام کا۔ یہاں ذرا دیکھو اللہ تعالی کی صفات پہ ذرا غور کرو۔ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، آگے کیا ہے؟ اچھا، ان اللہ هُوَ الْحَقُّ کے نیچے لکھا ہے کمال ذاتی، وَأَنَّهُ يُحْيِي کمال فعلی، کمال فعلی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم پہ ہیں، ایک ہے صفات فعلیہ اور دوسرا ہے صفات ذاتیہ۔ صفات کتنی قسم پہ ہیں؟ 2۔ صفات فعلیہ لکھا ہے آپ کے پاس، سمجھ لو، صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ۔ صفت ذاتیہ وہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی صفت ہو اور اس کی ضد اللہ کی صفت نہ ہو۔ صفت ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ وہ صفت اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد اللہ کی صفت نہ ہو۔ مثلا الحی یہ صفت ذاتی ہے، اب المیت اس کی ضد ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ العلیم یہ صفت ذاتی ہے، اور جہل اس کی ضد وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ صفت ذاتی کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کی ضد اللہ کی صفت نہ ہو۔ اللہ حق ہے تو اس کی ضد اللہ کی صفت نہیں بنے گی۔ اور دوسرا ہے صفت فعلیہ۔ صفت فعلیہ وہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد بھی اللہ کی صفت ہو۔ مثلا یوہجی کی ضد یمیت ہے، یوہجی بھی اللہ کی صفت ہے اور یمیت بھی اللہ کی صفت ہے۔ یوہجی بھی اللہ کی صفت ہے، یبسط الرزق بھی اللہ کی صفت ہے، یقدر بھی اللہ کی صفت ہے۔ یعنی وہ صفت بھی وہ بھی خاصہ اور اس کی ضد بھی اللہ کی صفت ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ صفات فعلیہ۔ اب ذرا دیکھو حاشیہ، صفات باری تعالی پڑھو 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 صفات افعالیہ یا فعلیہ، اور دوسرا صفات ذاتیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفت باری تعالیٰ کی صفت ہو اور اس کی ضد باری تعالیٰ کی صفت نہ ہو، اسے صفت ذاتیہ کہتے ہیں۔ مثلا قدرت اللہ پاک کی صفت ہے اور اس کی صفت عجز، اس کی جو ضد عجز ہے اللہ پاک کی صفت نہیں، اس کی صفت صحیح نہیں لکھا ہوا، اس کی ضد عجز اللہ پاک کی صفت نہیں۔ اسی طرح حیات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی ضد موت اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں۔ اور صفات فعلیہ افعالیہ وہ صفت جو خود بھی باری تعالیٰ کی صفت ہے اور اس صفت کی ضد بھی باری تعالیٰ کی صفت ہے۔ مثلا احیاء زندہ کرنا یہ اللہ پاک کی صفت ہے اور اس کی صفت، اس کی ضد لکھو بھائی صفت نہیں ہے،
اور اس کی ضد اماتت یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے. المحجی الممیت صفات باری تعالیٰ سے ان کو صفات فعلیہ کہا جاتی ہیں. کہا جاتا ہے جیسے معطی اور مانے، معطی اور مانے. اب سمجھ گئے بأن اللہ ہو بالحق کو یہ کمال ذاتی ہے. وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر. وأن الساعۃ آتیۃ، یہ جو ہمارے اہل بدعت برادری کے پی ایچ ڈی صاحب تھے، پی ایچ ڈی صاحب، ان کے اب عجیب شوٹنگ تھی پی ایچ ڈی لندن کی. اس نے بیان کیا کہ اور باقی اہل بدعت بیان کرتے تھے کہ انک میتون و انہم میتون، یہ حیات النبی کی دلیل ہے. ایک آدمی تھا ممنا، کیا مامنا، اس کی ماں پانی میں ڈوب گئی، دریا میں، نہر، ندی میں. تو ماں ڈوب گئی تو لوگ آئے میت تلاش کرنے کے لیے. اب پانی ادھر چل رہا تھا تو ممنا صاحب ادھر جدھر سے پانی آ رہا ہے، انہوں نے پوچھا بھئی ممنا صاحب کیوں؟ اس نے کہا بھئی میں اپنی اماں جان کو جانتا ہوں، اس کے سارے کام الٹے تھے. پانی اگر اس کو ادھر کھینچتا ہوگا تو لازماً وہ ادھر ہی گئی ہوگی. تو پانی ادھر چل رہا ہے. اس نے یہ بالکل اہل بدعت ممنے کی ماں ہے، ان کا ہر استدلال الٹا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے جیسے چل لو بڑھیے چل والا نعرہ ہے نا، یہ بالکل ان میں ہے. ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کہتے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ. یہ ممنے کی ماں ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ ابو بکر صدیق نے یہ آیت کیوں پڑھی تھی، حیات ثابت کرنے کے لیے یا موت ثابت کرنے کے لیے؟ ممبر پہ ابو بکر پڑھ رہے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. حي اللہ آگے پڑھا قال اللہ انک میت وانہم میتون. یہ کیوں پڑھی تھی ابو بکر صدیق نے؟ حیات ثابت کرنے کے لیے، موت ثابت کرنے کے لیے. پھر فاروق اعظم نے پڑھی، پھر سب صحابہ نے پڑھی اور یہی ایتے پڑھتے رہے. اب دیکھو لندن کا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں مقابر کے اندے مقلد ہو، اندھی دے ہو، تسی کس دے مقلد ہو؟ پوری امت کہہ رہی ہے کہ انک میتون، آپ کی موت ثابت کرنے کے لیے حضرت صدیق نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، اس میں پیغمبر کی موت کی خبر دی گئی. لیکن یہ ممنے کی ماں بالکل الٹی چل رہی ہے. کہتے ہیں جی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں آیت نازل ہوئی نا اس وقت نبی پاک زندہ تھے یا میت؟ اس وقت کیا تھے جی؟ زندہ. تو پھر تو آپ کی حیات کی دلیل ہے. سبحان سبحان، کیسا استدلال. تو اب یہاں ذرا دیکھو ان الساعۃ آتیۃ. اب جب یہ آیت اتری قیامت آ چکی تھی یا نہیں؟ تو پھر یہ تو قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے. للڑ فلسفہ یہی ہے، جب آیت اتری تو قیامت نہیں آئی تھی نا بھائی، تمہیں بھی شک پڑ گئی ہے. یہ جب آیت اتری تو قیامت نہیں آئی تھی، پھر یہ آیت قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے. واہ للڑ برادری واہ. ہاں یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن جب تمہاری چھترول ہوگی نا بے ایمانو. ہاں ایک تم نے عقیدہ غلط اپنایا، دوسرا پورے قرآن کی تحریف کی، اور ایسے آدمی کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا.
ان الساعۃ آتیۃ، تو انا کا میتن پیشین گوئی ہے. ہاں ماسٹر اکاڑوی کا حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ اور سب حضرات تھے تو وہاں تنقیحات چل رہی تھی. ماسٹر اکاڑوی کہتا کہ تم ایسی آیت پڑھو گے جس میں اللہ فرمائے کہ میرا پیغمبر آپ اعلان کریں میں مر چکا ہوں. ایسی آپ آیت لائیں کہ آپ اعلان کریں میں مر چکا ہوں. تو نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا پاگل کے بچے، جب نبی مر جائے تو پھر قرآن اترے گا. وہی تو تب تک آتی ہے جب نبی زندہ ہو. تو جب نبی پہ موت آ گئی تو اب مرنے کے بعد بھی قرآن آئے گا. آپ کہیں کہ میں مر چکا ہوں. یہ ہے بالکل جھلی دے سمجھتے ہو نا؟ ہاں بالکل جھلی دے. کوئی بس بات نکالنی ہے منہ سے، کام بنے نہ بنے آگے ساری بھیڑے ہیں. سبحان اللہ، نعرے تکبیر، عقیدہ حیات النبی. کچھ آپ سمجھ گئے میری بات؟ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں. اور یہ کہ اللہ زندہ کرے گا کس کو؟ من فی القبور. اور پیغمبر کریم حضرت عمر اور حضرت صدیق کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم زندہ ہو کے اٹھیں گے قیامت والے دن.